السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 90، آیت نمبر 90 سے ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، آگے دیکھیں گے کہ کتنا پڑھنا ہے، آیت نمبر 94 تک آئی تھنک۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک خمر، انما کیا ہے؟ کلمہ حصر، یہ سارے کلمہ کو گھیر لیتا ہے۔ انما اصل میں دراصل بات یہ ہے، الخمر، خمر، خمر کسے کہتے ہیں؟ خمر کہاں سے نکلا ہے؟ خمار سے، اور خمار کسے کہتے ہیں؟ اوڑھنی کو، ٹھیک ہے؟ ایک خمار بھی لفظ ہوتا ہے، اور خمار کہتے ہیں نشے کو۔ تو خمر کہتے ہیں کسی چیز کے نشے کو، کوئی ایسی چیز جو نشہ آور ہو اس کے نشے کو خمر کہتے ہیں۔ شراب کو ہی نہیں کہا جاتا، صرف شراب کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ یہ مطلب آپ کو کوشچن آئے کہ آپ خمر کا معنی بتائیں تو آپ شراب نہیں کہیں گے، آپ ہر نشہ آور چیز کہیں گے جس کا نشہ ہو۔ والمیسر، اور جوا، میسر کا روٹ کیا ہے؟ یا سین را یسر، اور یسر کسے کہتے ہیں؟ آسانی کو، جو چیز آسانی سے حاصل ہو جائے، جو مال، مطلب آپ کوئی گیم کھیلیں، آپ کوئی جیسے آپ کارڈز وغیرہ نہیں ہوتے، گیمز ہوتی ہیں، تو وہ آپ کھیلیں اور آسانی کے ساتھ اپنا وہ جو مال کما لیں، یا جس طرح بھی آسانی سے ہی مال نکل جاتا ہے، ہاتھ سے آسانی سے ہی آ جاتا ہے، اس لیے اس کو میسر بولا جاتا ہے، جوا۔ بے شک شراب اور جوا، والانصاب، اور بت، انصاب بت کس لیے؟ انصاب کا روٹ کیا ہے؟ نسب، نسب کا مطلب ہے کہ کسی گاڑا ہوا، یعنی کوئی پتھر جو گاڑا ہوا ہے کس عبادت کے لیے گاڑا گیا، کوئی پتھر جو نسب کیا گیا اور وہ عبادت کے لیے کیا گیا، یہ بت وغیرہ بھی پتھر ہی ہوتے ہیں اور یہ گاڑ دیے جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو انصاب بولا جاتا ہے، بت پان سے اس کو بولا جاتا ہے۔ والازلام، زا لام میم ظلم، فال کے تیر، اس کا اب تو تیروں کے ذریعے بھی پہلے نکالا جاتا تھا، اب طوطا فال چلی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو، تو ازلام اصل میں فال کے تیر کو بولتے ہیں، تیر کو بولتے ہیں۔ رجسن، ناپاک ہیں، گندگی ہے، رجس ناپاک ہے، من عمل الشیطان، عمل سے ہیں شیطان کے، یعنی شیطانی عمل ہیں۔ فاجتنبوہ، پس اجتناب کرو اس سے، جانبہ، جیم نون با، جانب ایک جانب ہو جانا، ایک طرف ہو جانا، یعنی ایک سائیڈ پہ ہو جانا، یعنی بچنا، تو پس اس سے اجتناب کرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر، اے ایمان والو، بات دراصل یہ ہے کہ شراب، جوا، بت وغیرہ اور فال کے تیر، یعنی قرہ جو ڈالا جاتا ہے اس کے تیر، یہ سب گندی باتیں ہیں، ناپاک باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس پہ اب تھوڑی سی ہم بات کر لیں کہ شراب کو کیا کہا گیا ہے۔ یہ جو پہلے نمبر پہ تو یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے۔ ابھی اس سے پہلے جو ہم پڑھے تھے، میں نے یہ کیا بتایا تھا کہ وہ پہلا تھا، پھر اس کے بعد میں سورہ نساء میں بھی ایک حکم آیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، تم یعنی نماز کے قریب مت جانا، ٹھیک ہے، جس میں ایک صحابی نے سورہ کافرون میں غلطی کر لی تھی، اور اس کے بعد یہ شراب کا تیسرا حکم ہے۔ پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں کی گئی تھی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا اور پرستش گاہوں یعنی تھانوں اور فال کے تیروں کو جس رجس اور شیطانی کام کہا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ شراب اور جوئے کے ساتھ
یہ بت پانسے اور یہ فال کے تیر، اس کا حکم آیا ہے، یعنی یہ اتنی بری چیزیں ہیں۔ اللہ نے ان 4 چیزوں کو یہاں پر اکٹھا بیان کیا ہے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شراب کہاں پہ حرام ہے، یعنی واضح طور پہ کہاں پہ حرام ہے، اس طرح کے کوشچنس کرتے ہیں۔ تو جب آپ اس کے ساتھ آ رہا ہے تو دیکھیں کہ اس کی کتنی ممانعت ہے، وہ کتنا برا کام، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطانی کام ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنے بچے سے کہیں گے ہے تو رجس ہے، آپ کر لیں کوئی بات نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی مزید یعنی اس کے نقصانات ہیں۔ اب دیکھیں اسے کیا کہا گیا ہے، ام الخبائث، شراب، یعنی شراب پی کے انسان سارا کچھ، ہر طرح کا گناہ کر سکتا ہے۔ شراب پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب، یعنی آگے یہ آیت آئے گی، میں بلکہ اس کے بارے میں کرتی ہوں۔ اچھا، جوا آپ دیکھیں کہ جوا جو ہے پورے کا پورا گھر جو ہے ان لوگوں کے، انسانوں کے تباہ ہو جاتے ہیں، اور یعنی کہاں تک انسان پہنچ جاتا ہے، نہ اس کی کوئی معیشت رہتی، نہ اس کا کوئی گھر بار ہے، نہ اس کی کوئی فیملی ریلیشن رہتے ہیں، اور اسی طرح یعنی یہ ایک ایسی دلدل ہے کہ اس میں سے نکل نہیں سکتا انسان، جوا جو ایسی دلدل ہے۔ انصاب اور الزلام، یہ اللہ نے ان کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے، یہ میں نے بتا دیا، بت پان سے یعنی پرستش کرنا، پرستش گاہیں، یہ سب کیا ہے، شیطانی عمل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پاؤ۔ انما بے شک، پھر انما ہے جی، یرید الشیطان، دراصل بات یہ ہے کہ شیطان تو چاہتا ہے، ان یوقع، کہ وہ ڈال دے، بینکم، تمہارے درمیان، العداوت، عداوت، والبغضاء، اور بغض۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ اور بغض فی الخمر، بوجہ شراب، والمیسر، اور جوئے کے، شراب کے نشے کی وجہ سے اور جوئے کی وجہ سے وہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، ویصدکم، اور وہ روک دے تمہیں، روک دے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ، اور نماز سے۔ جو شخص اب شراب پی رہا ہے، پہلے نمبر پہ تو عداوت کی بات آئی ہے اور بغض کی۔ کوئی بھی شراب پینے والا شخص، ان میں آپس میں کیا ہوگی، کوئی دوستی ہوگی، فرینڈشپ ہوگی، یا کوئی جوا کھیلتے ہیں، چاہے وہ جتنے مرضی آپس میں دوست ہوں، لیکن اندر سے جب ایک دوسرے سے وہ ہارتے ہیں تو ان میں لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، اس طرح کے یعنی نقصانات ہوتے ہیں۔ پھر عداوت اور بغض، تو وہ کیا انسان اس کا کریکٹر ہوگا کہ یہ ایک نا سزا ہوتی ہے معاشرے میں، قوموں کے اندر اختلافات پیدا ہو جانا، یہ ایک سزا ہوتی ہے، عداوت اور بغض آپس میں پڑ جانا۔ بلکہ یہ جو امت محمدیہ میں بھی اختلافات ہیں نا، اللہ کے نبی کی یہ دعا بھی نہیں قبول ہوئی تھی، آپس میں بھی ان میں دیکھیں کتنے اختلافات ہیں، تو یہ ایک سزا ہوتی ہے، یہ ایک سزا کے طور پہ ہے۔ اچھا، ایک بات آ رہی ہے وَيَصُدَّكُمْ، اور روک دے تمہیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اب شراب پی کے وہ ذکر تو نہیں کرے گا، جوئے کے دوران وہ ذکر تو نہیں کرے گا، رجس شیطانی عمل ہے۔ اور پھر عن الصلاۃ، نماز سے، تو نماز کے بارے میں تو آرڈر آ گیا کہ آپ نے قریب نہیں جانا جب آپ نے شراب کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، شراب نہیں، سوری، کوئی بھی نشہ یہاں پہ، تو آپ جو ہے سکارا کا لفظ آیا، تو سکارا کس لیے آتا ہے، نشے کے لیے ہی آتا ہے، تو وہ آپ نے قریب نماز کے پاس نہیں جانا، آپ نے اس وقت نماز نہیں پڑھنی کہ آپ غلط لفظ پڑھ دو گے، تو اس وجہ سے یہ روکتی ہیں عن ذکر اللہ، اور روک دے تمہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے، فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو۔ اب یہ سوالیہ طور پہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں، یہ بلکہ کہہ رہے ہیں، یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ تم باز آؤ گے یا نہیں۔ جیسے ہم مثال کے طور پر ہم کسی بچے سے کہتے ہیں کہ آپ رک جاؤ، اور ایک آپ بات کرتے ہو، تم ٹھہرتے رکتے ہو یا نہیں رکتے، ایسے کر کے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا انداز یہاں پہ اپنا رہے ہیں۔ اہل ایمان، چنانچہ جو اہل ایمان تھے اس بات پر وہ منشائے الہی سمجھ گئے اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم باز آ گئے۔ لا یؤاخذکم اللہ، سوری، حال انتم منتہون، باز آنے والے،
اچھا واطیعوا اللہ، اور اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واحذروا، اور ڈرو۔ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کی بات آئی ہے، دونوں کو الگ الگ آیا، حالانکہ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، تو لیکن اس کو الگ الگ کہا گیا، یعنی اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ واحذروا، بچو، ڈرو، یعنی ان کی نافرمانی کرنے سے ڈرو۔ فَإِنْ، اگر تم تولیتم، پھر اگر تولیتم منہ موڑ لیا تم نے، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، انما بے شک، علی رسولنا، ہمارے رسول کے ذمے تو البلاغ، پہنچا دینا ہے، کھلم کھلا۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں وہاں پہ حکم آیا شراب کے بارے میں کہ یہ رجس ہے، اور اس کے علاوہ حدیث آئی، اب یہ پوری واضح نہیں ہو رہی یہاں پہ بات، تو اس کا مطلب ہے ہم کہاں سے اصل میں دیکھیں گے؟ حدیث سے۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ شراب پہ بھی لعنت، شراب پینے والے پہ لعنت، بیچنے والے پہ لعنت، ان سب پہ جو ہے وہ لعنت اللہ کے نبی نے، یعنی لینے والا، سیل کرنے والا، اٹھا کے لے جانے والا، تحریر کرنے والا، بنانے والا، کتنے لوگ ہیں جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ یہ ایسا گندا کام ہے۔ تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی اطاعت کہاں سے کرنی؟ قرآن پڑھ کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی کہاں سے؟ حدیث پڑھ کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، حدیث، قرآن و حدیث دونوں لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اور ڈرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچو، ڈرو۔ اگر تم منہ موڑ لیتے ہو، نہیں باز آتے، تو پھر جان لو کہ اللہ کے نبی کے ذمے تو، اور ہمارے رسول کے ذمے تو پہنچا دینا ہے۔ لیسا، نہیں ہے، علی الذین، اوپر ان لوگوں کے، آمنو، جو ایمان لائے، اور وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، جناح، کوئی گناہ، ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل نیک کیے، ان پہ کوئی گناہ نہیں، فیما، اس میں، جو طعموا، انہوں نے کھایا۔ اچھا، طعام کا معنی نا ایک جگہ پہ پیچھے جہاں پہ ایک آیا نا، نہر کا واقعہ آتا ہے، جہاں پہ طالوت اور جالوت کا، وہاں پہ بھی طعام کا لفظ آتا ہے کہ انہوں نے جو پانی پیتے ہیں وہ مٹھی بھر ہے، جس طرح بھی چلو بھر، سوری، تو وہاں پہ بھی تو طعام دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، طعام کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں طرح سے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ کچھ لوگ اس کو کھانے کے طور بھی استعمال، یعنی ان کو کھانے پینے دونوں کا ہوش نہیں ہوتا، اور جو ہے نا وہ کرتے ہیں اس کو، بس ان کا کھانا پینا یہی ہوتا ہے۔ جیسے ایک لفظ آتا ہے نا، فمن شرب منہ فلیس منی، اللہ تمہیں آزمائے گا نہر کے ذریعے، پس جس کسی نے اس میں سے پانی پی لیا، فلیس منی، وہ میرا نہیں، ومن لم یطعمہ، اور جو نہ اسے چکھے۔ اب یطعمہ کا لفظ آیا اور پانی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے طعام کا مطلب دونوں ہوگا، ٹھیک ہے، کھانا اور پینا۔ بلکہ ایک جو پانی ہے نا زمزم، وہ کھانا پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زمزم صرف پانی ہی نہیں ہے، اس سے غذا کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یہاں سے بھی ایک واضح ہوتا ہے، یہاں پہ بھی لفظ ہے وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، جو اسے نہ چکھے، جو اسے نہ چکھے، فَإِنَّهُ، پس بے شک، منی، وہ میرا ہے۔ تو اس طرح یہ یہاں پہ بھی بات آئی ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے فیما طعموا، اس میں سے جو انہوں نے کھا لیا، یعنی جنہوں نے یہ کام کر لیا، اذا متقوا، جب انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی کیا، وآمنوا، اب دیکھیں کتنی بار یہ بار بار آ رہی بات، ٹھیک ہے، پہلے آمنوا ایک دفعہ آیا، پھر دوسری مرتبہ آیا یہ، پھر تیسری مرتبہ آیا، اسی طرح تقوی کی بات آ رہی ہے، پھر دوسری بار آ رہی ہے، پھر تیسری بار آ رہی ہے، 6 مرتبہ ایک ہی بات کو بار بار۔ پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، وعملوا الصالحات ہو گیا، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی کیا، وآمنوا، پھر وہی مان لائے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کی، واحسنوا، اور انہوں نے نیک کام کیے۔ واللہ، اور اللہ، یحب المحسنین، وہ پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ تو یہ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ حرمت شراب کے بعد بعض صحابہ کے نزدیک ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی تو جنگوں میں شہید ہو گئے ہیں یا ویسے ہی فوت ہو گئے ہیں جبکہ وہ شراب پیتے رہے ہیں، تو اس آیت میں اس شبے کا ازالہ کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان اور تقوی پہ ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی نشہ کرنے والے کا وہ کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، عام طور پہ اب ہم اپنی طرف آتے ہیں، تو
اس کو تقوی کی ضرورت ہوتی ہے بچنے کے لیے کہ نہیں، اسے تقوی اختیار کرنا چاہیے، تبھی وہ بچے گا کہ اسے پوری یعنی اس کو ایک کیا قوت فیصلہ چاہیے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے، جو بھی وہ نشہ جو ہے، ادروائز وہ نہیں چھوڑ سکتا، کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مارے گا۔ اس کو کتنی زیادہ ضرورت ہے، دیکھیں آپ ایک عادت جو ہے آپ کو نفس کو پڑ گئی ہے، اس کو دو رہی ہے، ایک تو وہ عادت چھوڑے گا، دوسرا اپنے نفس پہ قابو پائے گا۔ تو اس لیے بار بار یہ ایسا حکم ہے کہ بار بار یہ بات آ رہی ہے اس آیت میں، آپ دیکھیں کہ کتنا ٹف ہے ایک چیز کو، اور لیکن صحابہ اکرام نے کسی ایک سنا ہے کہ کسی ایک صحابی نے بعد میں پھر دوبارہ اس طرح کیا ہو، یعنی سب نے، جس نے حکم سنا، گلاس تھا کسی کے پاس گھڑوں میں تھی، پورے کے پورے کاروبار تھے، سب بہا دیے نہروں کی طرح، ایسے مٹکے پورے کے پورے مدینے میں بہا دیے تھے شراب کے جب یہ آرڈر آیا تھا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ مائدہ کے جو احکامات ہیں، اس کا حرام ہے اور اس کا حلال ہے، ہاں جی، یہ جب آ گئی ہے نا تو اس کے بعد یہ ویسے بھی لاسٹ میں ہے، تو پھر اس لیے آہستہ آہستہ یہ اس کو بالکل حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ آیت جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ انہوں نے پھر تقویٰ کیا، پھر ایمان لائے، پھر تقویٰ، پھر ایمان، عمل صالح کے بعد بھی، اور پھر پہلے عامل الصالحات آیا، پھر اس کے بعد ایمان اور تقویٰ کے ساتھ احسن آیا، انہوں نے نیک اعمال کیے، یعنی آپ نے بچنا بھی ہے، پہلے ایمان بچنا، تقویٰ اختیار کرنا، ایمان لانا، اور ساتھ میں آپ نے اچھے بھی عمل کرنے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نشے سے پرہیز کر رہا ہے، آپ اس کا علاج کروا رہے ہیں، لیکن وہ اس میں تقویٰ نہیں آ رہا، اس میں ایمان نہیں آ رہا، اور پھر وہ اچھے کاموں کی طرف نہیں جا رہا، تو ایسے نہیں بچا جائے گا۔ اور اللہ پسند کرتا ہے نیک کام کرنے والوں کو۔ بس یہیں تک ہی ہم کریں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 93 تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔